بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی تاریخی پاکستان کی فتح ہم نے الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ جس طرح بھارت نے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی اور پاکستان میں مساجد اور مدارس کو نشانہ بنایا اور اس کے اندر معصوم بچوں کو، خواتین کو اور بے گناہ شہریوں کو جو مساجد کے مکران تھے، ان مساجد کے اندر خدام تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ تو اس کے بعد بھی بھارت جارحیت سے ڈرا نہیں ہے اور پاکستان کے اندر ایئر بیسز کے اوپر اور دیگر جو فوجی تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کی اس نے کوشش کی، لیکن اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور اس کے بعد جب پاکستان نے جوابی کارروائی کا آغاز کیا اور پاکستان نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انڈیا کے اندر 26 سے زائد مقامات پہ فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا اور اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ انڈیا کے 6 طیارے گرائے گئے، جس میں مبینہ طور پہ 3 رافیل طیارے ہیں جو انڈیا نے بڑی آس اور امید سے فرانس سے خریدے تھے کہ وہ آئیں گے تو انڈیا کی مدد کریں گے، اور اس کے ساتھ پاکستان نے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ و برباد کیا اور بے شمار پاکستان نے ان کو نقصان پہنچایا۔ تو اس کے بعد وہی ہوا بھارتیوں کی فطرت ہے کہ وہ پراپوگنڈے کے اوپر اترے، وہ پاکستان کے اوپر الزامات پہ اترے اور وہ رونا اور پیٹنا شروع انہوں نے کیا۔ تو آج ہمیں انڈین میڈیا، انڈیا کے جتنے بھی ان کے ایکٹرز ہیں، ان کے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، ان کے جتنے بھی انفلوئنسر طبقہ ہیں، اور وہ بالخصوص وہ لوگ جو ماضی کے اندر بڑے لبرل مشہور تھے، بڑے سیکولر مشہور تھے اور وہ اپنی حکومت پہ تنقید کیا کرتے تھے، وہ بھی مجبور ہوئے، ان کو بھی ریاست نے مجبور کیا کہ وہ پاکستان کے خلاف زبان کھولے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دنیا سنتی ہے، ان کو دنیا دیکھتی ہے، ایک بڑا نام ہے وہ، تو ان کو بھی مجبور کیا گیا اور وہ پاکستان کے اوپر الزامات لگانا شروع کیے۔ تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا انڈینز کو اور بالخصوص ایسے یوٹیوبرز ہیں ان کو آئینہ دکھایا جائے کہ جس طرح تم پاکستان کے اوپر الزام عائد کر رہے ہو تو تھوڑا سا اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھو اور دیکھو کہ بھارت کی ریاست کس قدر دنیا کے اندر دہشت گردی کے واقعات کے اندر ملوث ہے۔ اور وہ صرف دہشت گردی کے واقعات کے اندر ملوث نہیں ہے بلکہ وہ بھارت کی جو ریاست ہے وہ دہشت گرد ریاست ہے، اور اس کے ثبوت و شواہد بارہا دنیا کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان نے بھی پیش کیے، نیپال نے پیش کیے، بنگلہ دیش کے اندر وہ ملوث ہے، بھوٹان کے اندر وہ ملوث ہے، مالدیپ کے اندر وہ ملوث ہے، کینیڈا کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں وہ ملوث ہے، امریکہ کے اندر حملوں کی پلاننگ وہ کر چکا ہے، ٹارگیٹ کلنگ کی پلاننگ وہ کر چکا ہے، آسٹریلیا کے اندر سکھ رہنماؤں کو ٹارگیٹ کرنے کی پلاننگ وہ کر چکا ہے۔ تو پوری دنیا بھارت کی ان دہشت گردیوں سے کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ تو آپ کس منہ سے پاکستان کو دہشت گرد کہتے ہیں؟ آپ پاکستان کے خلاف ایک بھی ثبوت دنیا کو نہیں دکھا سکتے جس میں پاکستان کی سرزمین انڈیا کے خلاف استعمال ہوئی ہو، جس میں پاکستان کے لوگ انڈیا کے خلاف استعمال ہوئے ہوں، انڈیا کے اندر اٹیک ہوا ہو۔ ایک اٹیک ممبئی اٹیک تھا جس کے اوپر انڈیا نے بہت شور شرابہ کیا، پوری دنیا کے اندر پاکستان کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر الزامات لگا کے پاکستان کو جو ہے ایک دہشت گرد ریاست کے طور پہ پیش کیا، پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اندر بھی پاکستان کے خلاف انڈیا کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پاکستان کی سرزمین یا پاکستان کے لوگ اس کے اندر استعمال ہوئے ہوں۔ اس کی تحقیقات ہو چکی، اس کا جو ایک مرکزی نظام کے اندر پکڑا ہوا تھا اس کو انہوں نے وہیں جیل کے اندر پھانسی دے دی، اجمل قصاب کو انہوں نے وہیں پہ پھانسی دے کے اس کو وہیں پہ دفنا دیا گیا، دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا۔ جبکہ پاکستان نے 12 مقامات پہ 12 دفعہ انڈیا کی جو دہشت گرد کی کارروائیاں ہیں دہشت گردی کی ان کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور دنیا کو ثبوت و شواہد فراہم کیے ہیں۔ پاکستان نے کئی دفعہ نومبر 2020 کے اندر انڈیا کے خلاف پورا ڈوزیئر یونائٹڈ نیشن کے اندر جمع کروایا جس میں 126 صفحات تھے، اور ان 126 صفحات کے اوپر ہر صفحے کے اوپر بھارت کی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے اندر ملوث ہونے کی داستانیں تھی، ثبوت و شواہد تھے، انڈین انٹیلیجنس کے آفیسرز کے، انڈین آرمی کے لوگوں کے، انڈین نیوی کے لوگوں کے، پورے ان کے نمبرز، ان کے نام، ان کے ٹرانزیکشنز، ان کے لوکیشن، ساری چیزیں تھی، اور ایک ایک واقعے کے ساتھ درج تھی کہ کس طرح انڈیا پاکستان کے اندر دہشت گردی کے اندر واقعات کے اندر ملوث ہے۔ تھوڑا سا ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں اور ان یوٹیوبرز کو اور بھارت کے ان انفلوئنسرز کو آئینہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح تم جس ریاست کا دفاع کر رہے ہو وہ ریاست دہشت گردی کے اندر پوری دنیا کے اندر مصروف عمل ہے۔ اگر ہم 2007 کی بات کرتے ہیں، 18 فروری 2007 کو سمجھوتا ایکسپریس ٹرین کے اوپر حملہ کیا گیا جس میں 68 لوگ 68 لوگ اپنی جان سے جنہیں ہاتھ دھویا، اور ان میں زیادہ تر لوگوں کی تعداد پاکستانیوں کی تھی۔ اس کے اندر RSS ملوث تھی، اور بھارت کی تحقیقاتی ایجنسیوں نے باقاعدہ ان کے اعترافی ویڈیوز ان کی بنائی۔ قومی اسیمانند تھا، لوکیش شرما تھا، کمل چوہان تھا، اور اسی طرح سے راجندر چودھری، یہ سارے کے سارے RSS کے نمایاں ترین لوگ تھے۔ ان کے اعترافی بیانات موجود ہیں، کس طرح سے انہوں نے حملہ پلان کیا اور کس طرح سے حملہ کیا گیا، مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اور اس کی بنیاد
بنیاد پہ مسلمانوں کے ساتھ فسادات کو جو ہے نا وہ روک دیا گیا، فسادات کو ہوا دی گئی، اور اس کے بعد مزید کئی مسلمانوں کا قتل عام انڈیا کے اندر کیا گیا۔ تو یہ پہلا ایک بڑا واقعہ، اس سے پہلے بھی بے شمار واقعات ہیں۔ 71 کا سانحہ بہت بڑا سانحہ ہے جو بھارتی دہشت گردی کی واضح ترین مثال ہے۔ 2007 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2009 کے اندر برہمداغ بھگٹی ہمیں نظر آتا ہے بھارت کے ساتھ اس کا گٹھ چھوڑ پوری دنیا کے سامنے آتا ہے کہ کس طرح وہ بھارت سے مدد لے رہا ہے، کس طرح وہ بھارت کے اندر پناہ کی کوشش کر رہا ہے اور بھارت کس طرح اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں 2014 کے اندر APS اٹیک ہوا، جس میں 144 کے قریب ہمارے معصوم بچے اور خواتین جو ان کی ٹیچر تھیں ان کو شہید کیا گیا، اور اس حملے کے اندر APS کے حملے کے اندر بھارتی باقاعدہ طور پہ ملوث تھے۔ افغانستان کے اندر جو ان کے کونسل خانے ہیں وہ اس کے اندر ملوث تھے۔ ان کونسل خانوں کے ذریعے دہشت گردوں کو ٹرین کیا گیا، ان کو فنڈز دیے گئے، ان کو اسلحہ فراہم کیا گیا، اور پھر پاکستان کے اندر لانچ کیا گیا، اور پاکستان کے اندر پھر انہوں نے معصوم بچوں کو خون کے اندر نہلایا، کتنے گھرانے انہوں نے اجاڑے، اور پاکستان کے اندر تاریخ کی ایک بہت بڑی دہشت گردی کی یہ کاروائی تھی جس میں 144 کے قریب معصوم بچے اور معصوم خواتین کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2016 کے اندر بھارتی نیوی کا آفیسر جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کا بہت بڑا نیٹ ورک چلا رہا تھا، اور پاکستان کے اندر جو علیحدگی کی تحریکیں بالخصوص BLA وغیرہ ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ وہ آپریٹ کر رہا تھا، ان کو وہ ٹریننگ دے رہا تھا، اس کے باقاعدہ کتنے نیٹ ورکس تھے پاکستان کے اندر، اور وہ پکڑا گیا بھارتی نیوی آفیسر جس کو دنیا کلبھوشن یادو کے نام سے جانتی ہے، جس کے اعترافی بیانات موجود ہیں۔ وہ کس طرح فنڈز دیتا تھا، کس طرح سے سپورٹ کرتا تھا، کس طرح سے تربیت دیتا تھا، اور پھر پاکستان کے اندر ان دہشت گردوں کو لانچ کیا جاتا تھا۔ اس نے جو حملے مانے، گواتر کا حملہ اس نے مانا کلبھوشن یادو نے، اور اس طرح سے کراچی کا حملہ، پھر اس طرح سے کوئٹہ کے اندر ہونے والے حملے، کتنے ہی حملے انہوں نے مانے کہ وہ حملے کلبھوشن یادو کے نیٹ ورک کے تھرو ہوئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی مثال تھی انڈین اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کی جو دنیا کے اندر بالخصوص پاکستان جس کا نشانہ بنا، جس طرح شکار پاکستان بنا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے، جو لسانیت کی بنیاد پہ، جو صوبائیت کی بنیاد پہ 2000 سے لے کے 2015 تک 15 سال مسلسل کراچی والوں نے یہ عذاب بھگتا۔ روزانہ کی بنیاد پہ لاشیں ہوتی تھی، بوری بند لاشیں ہوتی تھی، ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، کہیں فیکٹریوں کو آگ لگائی جاتی تھی، کہیں پہ کچھ ہوتا تھا۔ تو اس کے اندر میں جب اس کی تحقیقات کی گئی، لوگ پکڑے گئے، تو MKM کے منحرف اراکین نے بتلایا کہ کس طرح انڈیا کی جو ایجنسیز ہیں، راہ ہے، کس طرح ان کو سپورٹ کرتی تھی، کس طرح ان کو فنڈز فراہم کرتی تھی، اور کس طرح پاکستان سے لوگوں کو انڈیا میں لے جا کے ان کو تربیت دی جاتی تھی، بم بنانا سکھایا جاتا تھا۔ اس طرح سے سندھ کے اندر ہونے والی جو دہشت گردی کے واقعات تھے وہ بھی ساری اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، باقاعدہ انڈیا کے نیٹ ورکس موجود تھے، اور یہ ساری چیزیں 15 سال یہ عذاب کراچی کے لوگوں نے بھگتا، اور اس کے اندر انڈیا انوالو تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 2018 کے اندر چینی قونصلیٹ خانے پہ حملہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہے BLA جو کہ ایک انڈین اسپانسرڈ ٹیررزم آرگنائزیشن ہے، اور باقاعدہ انڈیا کے ساتھ اس کے روابط ہیں، اس کے لنکس ہیں۔ اور ابھی بھی جب ہم نے دیکھا کہ جعفر ایکسپریس ٹرین کے اوپر حملہ ہوا، اس کے اندر بھی BLA کے لوگ ملوث تھے، ان کی ویڈیوز فوٹیجز جس طرح سب سے پہلے انڈین میڈیا پہ چلائی گئیں، ان کو وہاں سے سپورٹ کیا گیا، ان کے فون نمبرز اور ان کی لوکیشن جو ساری ٹریس کی گئیں، تو انڈیا واضح طور پہ اس حملے میں بھی، اور اس جعفر ایکسپریس حملے میں بھی انڈیا واضح طور پہ ہمیں ملوث نظر آتا ہے۔ بہت بڑی دہشت گردی کی یہ حالیہ مثال تھی جس کے اندر انڈیا نے پاکستان کے اندر اس قدر بڑے پیمانے پہ دہشت گردی کروائی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ 17 جون 2017 کو لاہور کے اندر جوہر ٹاؤن کے علاقے میں بلاسٹ ہوا، اور جس میں معصوم 3 لوگ بے گناہ شہری پاکستان کے شہید ہوئے، اور کتنے لوگ اس میں زخمی ہوئے۔ اس سے قبل جماعت الدعوہ کے ہی ایک رہنما خالد بشیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی، ان کو ان کے گھر سے اغوا کیا گیا، اور بعد میں ان کی لاش ملی جس کے اوپر تشدد کیا گیا تھا، ان سے بہت کچھ پوچھ گچھ کرتے رہے، اور ان کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ان کی ڈرلنگ ان کے گھٹنوں کے اندر کی ہوئی تھی، اور یہ سارے کا سارا جو تھا یہ انڈین ایجنسی کا کمال تھا۔ انڈین ایجنسی نے یہاں سے لوگ بھرتی کیے تھے، اور یہ جو جوہر ٹاؤن بلاسٹ ہوا اس کے اندر بھی آپریٹر ہینڈلر انڈیا کے اندر تھے، دبئی کے اندر بیٹھے تھے، اور وہاں سے وہ آپریٹ کر رہے تھے۔ اس پورے حملے کی پلاننگ، اس کا آپریشن، وہ سارے کا سارا انڈین اسپانسرڈ بھی تھا، اور انڈیا کے اس میں لوگ بھی باقاعدہ طور پہ ملوث تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صرف پاکستان میں، یہ چند مثالیں میں نے پاکستان کی دی ہیں، دنیا پوری کے اندر آپ کینیڈا کے اندر دیکھیں کہ سکھ رہنما کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کینیڈا کے اندر کی ہے، اور وہاں پہ جسٹن ٹروڈو اس نے
انڈینس کو خبردار کیا اور ان کو بتلایا کہ تمہارے لوگ پاکستان جو کینیڈا کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات اس کے اندر ملوث ہے، اور پھر انڈین سفارتکار کو وہاں سے ملک چھوڑنا پڑا، انہوں نے اس کو دیش نکالا دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نومبر 2023 میں ہی امریکہ کے اندر سکھ رہنما کو قتل کرنے کی پلاننگ کی گئی، اسی طرح آسٹریلیا کے اندر سکھ رہنما کو قتل کرنے کی پلاننگ کی گئی۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، یہ پوری دنیا کے اندر انڈیا دہشت گردی کے کارروائیوں کے اندر، دہشت گردی کے واقعات کے اندر ملوث ہے۔ یہ تاریخ ہے انڈیا کی، یہ انڈیا کی ریاست ہے جو دہشت گردی کو سپانسر نہیں کرتی، بلکہ ریاستی سطح پہ دہشت گردی کی جاتی ہے، اور یہ ریاست دہشت گرد کی ریاست ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ 20 سے زائد لوگ تھے جن کا ماضی میں کسی نہ کسی طور کشمیر کی جو تحریک ہے اس کے ساتھ ان کا لنک رہا تھا، وہ کشمیر کی تحریک کو اخلاقی طور پہ صحیح درست سمجھتے رہے تھے، ان کو نشانہ بنانے کی انڈیا نے کوشش کی گئی، اور ان میں ریاض تھے، ان کو راولہ کوٹ میں نشانہ بنایا گیا۔ قاضی عبدالرشید صاحب تھے، ان کو 2019 میں راولپنڈی کے اندر نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح سے کراچی کے اندر پیر بشیر صاحب تھے، ان کو راولپنڈی کے اندر نشانہ بنایا گیا۔ کراچی کے اندر لوگوں کو شہید کیا گیا۔ شاہد لطیف تھے، ان کو سیالکوٹ کے اندر 2023 میں نشانہ بنایا گیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی شہادتیں، جن کی ٹارگٹ کلنگ جو بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ ہے وہ باقاعدہ تسلیم کر چکا، اس کا اعتراف کر چکا کہ ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے، اور پاکستان کے اندر مزید لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اور صرف اس میں پاکستانی میڈیا نہیں بلکہ دی گارڈین کی پراپر ایک پوری رپورٹ اس کے اوپر موجود ہے، جس میں انہوں نے واضح کیا کہ کس طرح انڈیا پاکستان کے اندر کے تحریک آزادی کشمیر سے منسلک لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ایک ایک کر کے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے تھرو لوگوں کو بھرتی کیا گیا، ان کو اسلحہ دیا گیا، ان کو پیسے دیے گئے، اور پھر ان کے تھرو ٹارگٹ کلنگ کروائی گئی۔ تو یہ کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ چیز ہمیں کشمیر کی تحریک سے وابستہ لوگ ہیں۔ اسی طرح کشمیر کی ایک تحریک ہے جو لیجیٹیمیٹ تحریک ہے، جو کشمیری اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور انڈیا نے اس پہ جبری قبضہ کیا ہوا ہے، اور کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، اور اس کے اندر اگر پاکستان کی طرف کے اوپر الزام انڈیا عائد کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر کوئی الزام انڈیا اس کو ثابت نہیں کر سکتا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن جس کی بنیاد پہ یہ پاکستان کے اوپر اٹیک کیا گیا حالیہ، اور پاکستان کی مساجد اور مدارس کے اندر معصوم بچوں کو، خواتین کو، ائمہ کرام کو، ان کے بچوں کو، اور خدام جو مساجد کے تھے، پاکستان کا ایک اسٹرکچر ہے جہاں پہ مساجد کے اندر ائمہ کرام اور جو خادمین مسجد ہوتے ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں، ان کی رہائشی جگہ ہوتی ہیں، ان کی فیملیز وہاں پہ رہتی ہیں، تو ان فیملیز کو نشانہ بنایا گیا اور ان بچوں کو، معصوم عورتوں کو شہید کیا گیا، جس پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی بنیاد پہ وہ حملہ بھی انڈین ایجنسیز نے رچایا تھا، اور اس حملے کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا۔ اور کشمیر کے اندر بھی کتنے لوگوں کے گھر اجاڑے گئے، ان کو بارود لگا کے ان کے گھروں کو تباہ کیا گیا، ان کے مکانوں کو، ان کی دکانوں کو نظر آتش کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کی تحریک کے اندر پاکستان کو کردار ادا کرنا چاہیے، پاکستان کو وہاں پہ پراپر کشمیر کی تحریک کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر پاکستان نہیں کرتا، یہ پاکستان کی غلطی ہے، تو انڈیا اب بار بار پاکستان کے اوپر الزام عائد کرتا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی اس تحریک کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن پاکستان نے ابھی تک کوئی سپورٹ نہیں کی۔ جو کشمیر کے حلاقی طور پہ پاکستان کے اندر کشمیر کی تحریک کو درست سمجھتے تھے، ان کی حلاقی سپورٹ کرتے تھے، ان کے لیے آواز اٹھاتے تھے، وہ ساری آوازوں کو پاکستان نے دبایا، جو کہ بہت غلط اقدام تھا، اور پاکستان کے اس اقدام کی وجہ سے، ان جماعتوں کو بین کرنے کی وجہ سے، ایسی شخصیات کو قید میں ڈالنے کی وجہ سے انڈیا کو یہ جرت ہوئی، اور انڈیا نے کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 کو ریووک کیا اور اس کو اپنا حصہ ڈکلیئر کیا، اور اب وہاں پہ مسلسل دہشت گردی، انڈیا کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے، اور وہاں پہ کشمیریوں کو مسلسل شہید کیا جا رہا ہے، مسلسل ان کے جو ہے نا وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی جا رہی ہے۔ تو کشمیر کے اندر ہونے والی چلنے والی اس تحریک کے اندر بھی انڈیا پاکستان کے اوپر الزام عائد کرتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور جب اگر ہم کشمیر کے اندر انڈیا کی دہشت گردی کو دیکھتے ہیں تو چند لوگ نہیں ہیں۔ 1990 سے لے کے 2022 تک 8000 افراد ایسے ہیں جن کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی گئی ہے، کوئی ان کے اس پر مقدمہ نہیں، کسی عدالت میں ان کو پیش نہیں کیا گیا، کوئی ان کے اوپر مقدمہ نہیں چلایا گیا، کوئی ان کو سزا نہیں ہوئی، ان کو گھروں سے اٹھایا گیا، ان کے بیوی بچوں کے سامنے، ان کے بہن بھائیوں کے سامنے، ان کے والدین کے سامنے ان کو ان کے گھروں سے گھسیٹ کے نکالا گیا، اور پھر جنگلوں میں لے جا کے ان کو ٹارچر کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ کچھ کی لاشیں ملی، کچھ کی لاشیں بھی آج تک نہیں ملی۔ کتنی اجتماعی قبریں کشمیر کے اندر دریافت ہو چکی ہیں، جن پہ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر کے ان کی اجتماعی قبریں بنا دی جاتی ہیں، ان کو دفنا دیا جاتا ہے انڈین آرمی کی طرف سے۔ صرف 2008 سے لے کے 2018 تک 2000 افراد کو جو ہے وہ ان کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی گئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اپریل، یہ جو پچھلا مہینہ گزرا،
अप्रैल 2025 के अंदर 11 कश्मीरी नौजवानों की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की गई और उनको मावराए अदालत कत्ल करने के बाद उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये हुर्रियत पसंद थे, ये दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो कश्मीरी अपनी हुर्रियत की जंग लड़ने में बिल्कुल वो जो है वो लेजिटिमेट तहरीक है उनकी, और वो हक पे हैं। यूनाइटेड नेशन उनको ये हक देता है कि वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई जंग नहीं वो लड़ रहे थे जिन उन नौजवानों को शहीद किया गया। 2025 के अंदर अब तक 36 से ज़ायद मकानात बारूद लगा के उड़ाए गए हैं, और ये वो लोग हैं जिनके ऊपर ज़रा भी शक होता है कि ये लड़का, इनका कोई नौजवान वो कश्मीर की आज़ादी की तहरीक के अंदर किसी न किसी तौर पे सरगर्म है, तो उसके मकान को बारूद लगाया जाता है और उसको उड़ा दिया जाता है। इसी तरह जो है वो 1100 कारोबारी और रिहायशी जो अमलाक थी उनको नजर आतिश किया गया। ये इंडिया की स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, जो इंडिया के यूट्यूबर्स को, जो इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स को और जो इंडिया के एंकर्स को नजर नहीं आती, और वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद करते हैं। पाकिस्तान के ऊपर एक भी इल्ज़ाम उनका वो साबित नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर से कोई एक भी बंदा इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो अपने गिरबान में जान के देखिए, आईने के देखिए, और ये देखिए कि आपकी रियासत किस तरह पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर मुलव्वस है। उनके ऊपर सवाल उठाइए, उनका गिरबान पकड़िए और उनसे पूछिए कि क्यों जो है वो इंडिया के भी और कश्मीरियों के मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर मासूम बच्चों को और खवातीन को शहीद किया गया, और आम बाजारों के अंदर, मसाजिद के अंदर, रिहायशी इलाकों के अंदर जो धमाके होते हैं उनमें मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाया जाता है। उनका गुनाह क्या है, उनकी गलती क्या है जिसकी बुनियाद पे निशाना बनाया जाता है। तो अब पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स को, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को और पाकिस्तान की रियासत को, हर जो रियासत को भरपूर अंदाज में आगे आना चाहिए, और इंडिया की जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, इंडिया की जो दहशतगर्दी के सबूत व शवाहद हैं, पूरी दुनिया के सामने रखनी चाहिए। कोई जो है ढकाऊ छुपाव नहीं होना चाहिए, कोई इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि इंडिया के दहशतगर्दी के जो जो सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, कुलभूषण यादव के जितने नेटवर्क थे, और अभी जो जेलों के अंदर से उनका नेटवर्क पकड़ा गया, उखाड़ा गया, पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क था, ये सारे सबूत शवाहद पाकिस्तान दुनिया के सामने रखे और दुनिया के ऊपर वाज़ेह करे कि इंडिया एक दहशतगर्द रियासत है जो पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस है। कोई रियासत, उसकी हमसाया रियासतें हों या दीगर रियासतें दुनिया के अंदर, वो उसकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से महफूज नहीं है। बांग्लादेश उसके हाथों जो है वो तंग है, नेपाल उसके हाथों तंग है, भूटान उसके हाथों तंग है, और इसी तरह से मालदीव के अंदर इंडिया कार्रवाइयां करता है। पाकिस्तान की तो कितनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां मैंने आपके सामने रखी हैं। इसके अलावा बेशुमार कार्रवाइयां हैं जो पाकिस्तान के अंदर इंडिया की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की कार्रवाइयां पाकिस्तान के अंदर हुई, वो अभी सामने आएंगी। बहुत सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिकॉर्ड पे नहीं है, तो पाकिस्तान को लाजमी तौर पे वो चीज़ें भी रिकॉर्ड के ऊपर लेके आनी चाहिए।